السلام علیکم، میرا نام غلام مرتضیٰ ڈہر ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ حال ہی میں مولانا طارق جمیل صاحب نے ہم نیوز کے ایک شو میں حامد میر سمیت باقی جرنلسٹ سے سب سے معافی مانگی۔ آپ یہ کلپ دیکھیے ذرا۔ حامد میر صاحب بیٹھے ہیں؟ حامد میر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو خطا سے پاک ہو۔ آپ سب سے جو بھی میڈیا سے متعلق ہیں، میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں۔ میری کوئی آرگومنٹ نہیں، میری کوئی دلیل نہیں، مجھ سے غلطی بس۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ مولانا صاحب جیسے ذہین انسان سے ایسی کیا غلطی ہوئی کہ انہوں نے سب کے سامنے سب سے معافی مانگی، سرنڈر کر دیے اپنے سارے آرگیومنٹس۔ اس بات کی شروعات ہوتی ہے اپریل 23 سے۔ یہ وہ دن تھا کہ جب پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ٹیلی تھون ارینج کیا تھا۔ یہ ایک فنڈ ریزنگ کمپین تھی کورونا وائرس سے لڑنے کے لیے، اسے ڈیفیٹ کرنے کے لیے، اور اس پروگرام کے آخر میں دعائے خیر پڑھنی تھی مولانا صاحب نے۔ مولانا صاحب نے دعا پڑھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی اور اس کی وضاحت میں انہوں نے یہ کہا، ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا۔ اب مجھے بتائیں، سارے یہ اینکرز بیٹھے ہیں، سارے ہمارے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، ہم کس قدر جھوٹی قوم ہیں۔ دوسری بات، لیکن 22 کروڑ لوگوں میں سچے کتنے ہیں؟ 22 کروڑ لوگوں میں دیانتدار کتنے ہیں؟ ایک بہت بڑے چینل، میں ہاتھ جوڑ کے اینکر بیٹھے ہیں، معافی مانگ کے بات کر رہا ہوں، ایک بہت بڑے چینل کے مالک نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت کرے۔ میں نے کہا چینل سے جھوٹ ختم کر دو۔ کہا پھر چینل ختم ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں ختم ہو سکتا۔ تو جہاں جس کو یہ صرف پاکستان کی بات نہیں، پوری دنیا کا میڈیا جھوٹا ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اور میرے رب کو، میرے نبی کو جھوٹ سے نفرت ہے، اور اخلاق کا سب سے اونچا مقام حیا ہے۔ اب مولانا صاحب کی اس کلپ میں آپ نے جو باتیں سنی جس پہ کنٹروورسی بنی ہے، سب سے پہلی یہ بات مولانا صاحب نے کہا کہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے پاکستان کا اور جو دنیا بھر کا میڈیا ہے۔ اس پہ جرنلسٹ جو ہیں ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ اور دوسری بات مولانا صاحب نے یہ کہا کہ کسی ایک نجی چینل کے آنر نے مولانا صاحب کو کہا کہ اگر میں جھوٹ بولنا بند کر دوں تو مجھے چینل بند کرنا پڑے گا۔ تو یہ جو تین باتیں ہیں، اس پہ کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے۔ سوسائٹی کے مختلف سیگمنٹس نے اپنے اپنے حصے کی بات اٹھائی ہے اور اس پہ جو ہے تنقید کرنا شروع کر دیا مولانا صاحب پہ۔ سب سے پہلے تو حامد میر صاحب، جب یہ پورا پروگرام ختم ہوا تو انہوں نے اپنے شو میں مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے یہ کہا۔ تو میں صرف یہی کہوں گا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ جتنا جھوٹ میڈیا پہ بولا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی بڑے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ یقیناً ہوئے ہوں گے۔ انہوں نے ایک ٹی وی چینل کے مالک کا ذکر کیا، نام نہیں لیا، ان کو اس کا نام بتانا چاہیے تھا۔ تو جو بھی میڈیا پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، اور مولانا طارق جمیل صاحب سے درخواست ہے کہ آئندہ جب وہ ایسی بات کریں تو نام ضرور لیا کریں۔ سب کے بارے میں غلط فہمی پھیلانا بھی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور انہوں نے آج جو باتیں کی بڑی اچھی بات ہے۔ یہی باتیں وہ 90s میں جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو ان کی کابینہ کے اجلاس میں بھی وہ جاتے تھے، وہاں پر بھی وہ اسی طرح خضوع و خشوع سے باتیں کرتے تھے، اور وہ نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی وہی باتیں کرتے تھے جو آج کل وہ عمران خان صاحب کے بارے میں کر رہے ہیں۔ جس نے بھی جھوٹ بولا ہے میڈیا پر، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، اور مولانا طارق جمیل صاحب پہ واجب ہے کہ جس چینل کے مالک کا نام لیا انہوں نے کہ وہ کہتا ہے کہ چینل پر اگر جھوٹ نہ بولے تو چینل نہیں چل سکتا، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اس کا ان کو نام لینا چاہیے، اور یہ ان کا ایک مذہبی فریضہ ہے کہ ایسے شخص کا نام قوم کے سامنے لے کے آئیں۔ حامد میر صاحب رنون جرنلسٹ ہیں، اگر ان کی کمیوں کوتاہیوں کو ایک لمحے کے لیے، اور جس چینل سے وہ تعلق رکھتے ہیں اس کو ایک لمحے کے لیے اگر اگنور کیا جائے تو ان کی جو جرنلزم کے لیے سروسز ہیں اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال ان کا یہ سوال تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے جس چینل کے آنر کو ریفر کیا ہے اس کا نام لینا ضروری ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب پاسٹ میں نواز گورنمنٹ کے ساتھ ان کے ساتھ بھی ایسوسیٹ ہوتے رہے ہیں، اور ابھی جو ہیں مولانا صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کو وہ کیسے جسٹیفائی کریں گے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو ایک اجڑا چمن گورنمنٹ ملی ہے، تو یہ اجڑا چمن نواز شریف سے انہیرٹ ہوئی ہے۔ یہ تو اس کا جو ہے انڈرسٹینڈنگ تو یہ ڈیولپ ہو رہی ہے۔ یہ حامد میر صاحب کے سوال تھے۔ اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جاوید چودھری صاحب نے اپنے شو میں مولانا طارق جمیل صاحب کو بلایا، جس میں انہوں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ مولانا صاحب آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ میڈیا جھوٹ بولتی ہے۔ یہ کلپ دیکھیں۔ یہ جو آپ کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ سارا میڈیا جھوٹا ہے،
اس میں لوگوں کو بڑی تکلیف ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں, بلکہ جرنلسٹ کمیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. میڈیا تو جھوٹ ہی بولتا. یہ تو آپ مجھے لطیفہ سنا رہے ہیں. نہیں سیریسلی واقعی. لیکن وہ سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے نا, وہ کہتے ہیں سارا میڈیا جھوٹا ہے, تو وہ تو جرنلسٹ تو بڑے پریشان ہیں اس بات پہ, کیونکہ ہماری تو سٹینڈنگ ہی ہے سچ, کیونکہ ہم تو سچ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں ہمیشہ. سارا جب سارے کا لفظ بولا جاتا ہے تو وہ 100 میں 100 نہیں ہوتے, اکثریت پر ہوتا ہے. ایک ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو سب کو کہہ دیا ہے تو یہ آپ کی طرف سے ذرا زیادتی ہو گئی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ پھر آپ سب سے تو نہیں تو کم از کم وہ لوگ جو سچ بول رہے ہیں ان سے تو معذرت کرنی چاہیے آپ کو. بالکل میں کرتا ہوں معذرت, کھلے عام معافی چاہتا ہوں. اب اس بات پہ پہلے تو مولانا صاحب ہنسے, انہیں لگا کہ یہ کوئی مذاق ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ میڈیا تو جھوٹ بولتا ہے, یہ آپ سب کو پتہ ہے. پر پھر جاوید چودھری صاحب نے اپنی بات پہ جب زور دیا کہ نہیں مولانا صاحب میڈیا تو جھوٹ بولتا ہے نہیں, آپ نے ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ دی ہے. یہ لفظ یاد رکھیں, سویپنگ اسٹیٹمنٹ, جس کا کوئی پروف نہیں ہوتا, آپ ایسے ہی بول دیتے ہیں. انہوں نے کہا, جاوید چودھری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میڈیا جھوٹ نہیں بولتا, اور بہت سے جرنلسٹ ہیں جو بالکل اس ملک کے لیے اپنی سروسز دے رہے ہیں. مختلف ایسے علاقے ہیں جہاں پہ عام لوگ نہیں جا سکتے, وہاں پہ وہ جا کے اپنی ڈیوٹی فلفل کرتے ہیں. بہت سے جرنلسٹ کی جانیں جاتی ہیں, بالکل اس بات سے ہم اگنور نہیں کر سکتے. پر یہاں پہ یہ کہنا کہ یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ صرف مولانا صاحب کی طرف سے آئی ہے, کیا یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے؟ سنیے ذرا. کیونکہ ہم سب کا خیال یہ ہے کہ جرنلسٹ تو کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں. جی, جاوید چودھری صاحب کا یہ کہنا کہ جرنلسٹ تو جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں. اب یہاں پہ بھی انہیں نام لینے چاہیے کہ یہ جرنلسٹ, یہ جرنلسٹ, یہ جرنلسٹ. دیکھیں, جب آپ کنورسیشن کرتے ہیں تو آپ نے ایسے جنرک ٹولز تو استعمال کرنے ہی ہوتے ہیں. آپ ہر وقت ہر کسی کا نام تو نہیں لیتے. جب آپ نے اچھی بات کر دی تو اٹس اوکے, جب کسی کی برائی ہائی لائٹ کر دی تو پھر تو آپ نے نام لینا ہے. بہرحال مولانا طارق جمیل صاحب نے یہاں پہ معافی مانگی. انہوں نے کہا کہ جی بالکل میں نے ایک جنرک اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور میرا جو وہاں پہ سارے کہنے کا مطلب تھا اخریت سے تھا. اگر یہ بات واضح نہیں ہوتی تو میں کوئی دلیل نہیں دوں گا. مولانا طارق جمیل صاحب نے یہاں پہ بڑے پن کا مظاہرہ کیا. انہوں نے اپنی بات کو ڈیفینڈ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی انسان ہے, خطا ہو جاتی ہے. انہوں نے یہاں پہ معافی مانگ لی, جیسے میں نے اسٹارٹ والی کلپ دکھائی تھی کہ انہوں نے حامد میر صاحب کے سامنے بھی ان سے بھی معافی مانگ لی. تو یہاں پہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا. مولانا صاحب کی ایسوسیشن کی, ایفیلیشن کی بات کی جائے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. 1992 سے مولانا صاحب رولنگ ایلیٹ سے, لیڈرز سے ملتے رہے ہیں. ان کے ملنے کا ایک ہی سبب ہوتا ہے, ان کی رہنمائی کرنا. مذہبی جو تعلیم ان کے پاس ہے وہ انہیں لیڈرز تک پہنچانی ہے, ان کو ہدایت دینی ہے. اگر آپ پاسٹ میں ریکال کریں تو آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کلثوم نواز کا جنازہ پڑھایا. مولانا صاحب بے نظیر کی مزار پہ درود پڑھنے گئے, تو یہاں پہ تو کنٹروورسی کریٹ نہیں ہوئی. یہ سب ہونے کے باوجود مولانا صاحب نے معافی بھی مانگ لی, جو کہ ان کی اتنی کوئی بڑی غلطی نہیں تھی. اگر وہ چاہتے تو ڈٹ جاتے. بہرحال یہاں پہ ہمارا جو میڈیا ہے اس نے یہاں پہ بات ختم نہیں کی. ہارون رشید صاحب نے بھی مولانا صاحب پہ یہ جو ہے بات کی. اگر خامیوں کی بات ہے تو مولانا طارق جمیل کے اگر کارنامے انجام دیے جائیں, بیان کیے جائیں, تو انہیں شرمندگی ہوگی. کیا یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے؟ ہارون صاحب کا یہ کہنا کہ مولانا صاحب کی اگر غلطیاں گنوائی جائیں تو وہ خود شرمندہ ہوں گے. اب یہ ایک بڑی لیول کا الزام ہے, اور وہ الزام جو اسپیسیفک نہیں ہے, جنرک اسٹیٹمنٹ ہے. کیا یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے؟ اب وہی لاجک جو مولانا صاحب کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے سویپنگ اسٹیٹمنٹ دی ہے جس کا کوئی اسپیسیفک پروف نہیں تھا, تو یہ جو جرنلسٹ ہیں ان کی طرف سے بھی ایسی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. یہ جو پرابلم ہے سوسائٹی کے ہر سیکشن میں پریویل کرتا ہے. کسی ایک کو ٹارگیٹ کرنا یہاں پہ غلط ہے. اب یہاں پہ کچھ سوال ہیں. سب سے پہلا کہ کیا میڈیا جھوٹ نہیں بولتا؟ کیا ہم اور آپ نہیں جانتے؟ دیکھیں, جو سچائی ہے وہ سبجیکٹیو ہے. ہر کوئی سیم فیکٹس اینڈ فگرز کو استعمال کر کے اپنا سچ جو ہے اس کو تیار کرتا ہے. فیکٹس فگر وہی ہوتے ہیں, لیکن نیریٹیوز تیار کیے جاتے ہیں. کیا ہر وہ رائٹ تھنکنگ انسان, ہر پڑھا لکھا انسان جو نیوز سنتا ہے, کیا اسے یہ پتہ نہیں ہے؟ آپ میں سے ایسے کتنے لوگ ہیں جو ریگولر نیوز سنتے ہیں اور اس بات سے انکار کریں گے کہ جو ہمارے نیوز چینلز ہیں وہ پولیٹیکل ہیں؟ آپ ایک ہفتہ, اگر آپ نیو لسنر ہیں, آپ نے کبھی نیوز نہیں سنی, تو ایک ہفتہ آپ نیوز چینلز کو سنیں, آپ پھر ہم کی ہیڈ لائنز کو سنیں,
آپ جیو نیوز کی ہیڈ لائنس کو سنیں, ARY کی ہیڈ لائنس کو سنیں, سما کو سنیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا چینل کون سی پارٹی کے ساتھ پولیٹیکل ایفیلیشن رکھتا ہے. بات سیم ہوگی لیکن ایک چینل اس بات پہ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرے گا اور دوسرا اپوزیشن کی بات کرے گا, تیسرا جو ہے کہ اس کا کہیں پہ نیوٹرل اسٹانس ہوگا. تو پولیٹیکل جو مائنڈ سیٹ ہے وہ نظر آئے گا یہاں پہ. تو یہ جو پولیٹیکل مائنڈ سیٹ ہے, کیا یہ جھوٹ نہیں بلواتا جرنلسٹ سے؟ یلو جرنلزم کا کیا دنیا میں کہیں پہ کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے؟ ڈس انفارمیشن نہیں پھیلتی دنیا میں. دنیا بھر کا میڈیا, اگر یہاں پہ اگر وار آن ٹیرر کی بات کریں, کیا اس پہ دنیا بھر کی میڈیا نے جھوٹ نہیں پھیلایا ہے؟ USA کو اپنی جنگ لڑنی تھی تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہم ٹیررسٹ کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور پوری دنیا نے اس جھوٹ میں اس کا ساتھ دیا. تو کیا یہاں پہ میڈیا نے جھوٹ نہیں بولا؟ اب ایک سوچنے والی یہ بھی بات ہے کہ حامد میر صاحب نے ہی ریئیکٹ کیوں کیا؟ اپوزیشن کی طرف سے کوئی ٹویٹ نہیں جلدی میں نہیں آیا, حامد میر صاحب کا ریئیکشن بہت جلدی آیا. اس پہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے. اور جھوٹ کی یہاں پہ بات کی, جیو آپ دیکھیں پاسٹ میں کتنی بار بین ہوا ہے. اب وہ کیوں بین ہوا ہے, آپ اگر پڑھے لکھے انسان ہیں گوگل پہ جائیں, آپ کو معاملات پتہ چل جائیں گے. جھوٹ کی وجہ سے ہی بین ہوا تھا. کوئی جھوٹ بول دیا پھر ان کو بین کیا گیا, ایسا جھوٹ جو اداروں کے خلاف تھا, نیشنل انسٹیٹیوشنز کے خلاف تھا. اور اس کے علاوہ یہ بھی ایک سوال ہے کہ مولانا صاحب نے سرنڈر کیوں کیا؟ بھائی سرنڈر انہوں نے اس لیے کیا کہ ایک بڑے پن کا مظاہرہ کیا, ایک سویپنگ اسٹیٹمنٹ تھی, جنرک اسٹیٹمنٹ تھی, جو انہوں نے سمجھا کہ شاید لوگ اس کو جو ہے مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ اکثریت لوگ جھوٹ بولتے ہیں, لیکن انہوں نے سارے کا لفظ استعمال کر دیا. تو یہ ایک جو ہے اپریشیٹ کرنے والی بات ہے. اور انہوں نے دوبارہ محمد ملک صاحب کے شو میں دوبارہ سے کال کی, وہاں پہ آ کے انہوں نے دوبارہ سے کہا کہ بھائی میں ایک انسان ہوں اور خطا کا گھر ہوں, اگر مجھ سے غلطی ہوتی ہے تو آپ ضرور آگے فیوچر میں بھی میری رہنمائی کریں. اور یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات ایڈ کرنا چاہوں گا, مولانا طارق جمیل صاحب ہمارا پرائیڈ ہے, پاکستان کی قوم کا, مسلمانوں کا فخر ہیں. اور اس پہ حامد میر صاحب نے سوال تو اٹھایا, ٹھیک ہے بھائی جمہوری نظام ہے, آپ سوال اٹھا سکتے ہیں, دینی حق بھی آپ کے پاس ہے سوال اٹھانے کا, لیکن جس انداز سے آپ نے مولانا صاحب پہ تنقید کی, یہ جو آپ کے الفاظ تھے کہ مولانا صاحب آپ ایسے بات کریں گے تو آپ کو سنے گا کون, تو اس رویے پہ میری گزارش ہے کہ حامد میر صاحب آپ نے معذرت کرنی چاہیے مولانا صاحب پہ. جو رویہ آپ کا ان کے ساتھ تھا وہ اس رویے کے حقدار نہیں ہے. بہت ہی اعلیٰ ظرف کے انسان ہیں, ہم سب کا فخر ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ ایز اے نیشن ہم نے ایک ایسے انسان کا دل دکھانا چاہیے جو دن رات دین کی خدمت میں لگے رہتا ہے. اس کے علاوہ مولانا صاحب نے بے حیائی کے اوپر بات کی. انہوں نے کہا کہ سوسائٹی میں بے حیائی پریویل کر رہی ہے اور اس کا تعلق ہے کہ اللہ پاک اپنے عذاب بھیجتا ہے. اب یہاں پہ جو عورتوں کا سیکشن ہے انہوں نے اس بات کو ہضم نہیں کیا, ڈان نیوز پیپر نے ہضم نہیں کیا, شیرین مزاری صاحبہ نے ٹویٹ کر دی, چودھری صاحب نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا. اب دیکھیں, اگر آپ جو سارا آپ کا وومن امپاورمنٹ کا کانسیپٹ ہے اس کی ڈیفینیشن اگر آپ ویسٹ سے لیتے ہیں تو پھر تو بڑا مسئلہ ہے, پھر تو آپ اس بات کو سمجھیں گے ہی نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے ویسٹرنائز ہونا. ویسٹرنائز ہونا اور ڈیولپ ہونا دو الگ باتیں ہیں. اگر عورتیں ویسٹرن لباس میں آ کے ایسٹرن ویلیوز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ تو کمپیٹیبلٹی نہیں ہے. اس کا مثال یہ ایسے ہے, ویسٹرن لباس, ایک عورت بکنی پہن کے آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے رسپیکٹ وہی چاہیے جو یہاں پہ ابایا یا موڈسٹ کلوتھ پہننے والی عورت کو ملتی ہے. تو یہ جو ہے پاسبل نہیں ہوگا, کیونکہ آپ جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس کے کچھ نارمز اینڈ ویلیوز ہیں, اس کو آپ فالو نہیں کریں گے تو آپ کو اس سوسائٹی سے وہ سنکشنز, وہ رسپیکٹ نہیں ملے گی. یہی مسئلہ تھا کہ ڈان کی طرف سے ایڈیٹوریل آتا ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کا یہ کہنا کہ بے حیائی کا تعلق ہے اس پینڈیمک سے, تو یہ ایک مسوجنسٹ, عورت سے ہیٹ, عورت سے نفرت کرنے والا مائنڈ سیٹ ہے, پیٹریوکل مائنڈ سیٹ ہے. تو یہ ڈان کے اینڈ پہ بڑی مسٹیک ہے, کیونکہ انہوں نے یہاں پہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس پورے ایشو کی ویسٹرن ڈیوائسز سے اٹھائی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ویسٹرن سوسائٹیز ہیں ان کا جو اسکیل ہے وہی صحیح ہے اور اسی اسکیل پہ ہم نے اس سوسائٹی کو میجر کرنا ہے. تو یہ اپروچ بالکل غلط ہے. اسلامک فیمنزم بھی ہے, آپ اس کے اسکیل پہ اس کو دیکھیں, پھر یہ بات غلط نہیں نظر آئے گی. اب یہاں پہ جب مولانا صاحب نے بے حیائی کی بات کی تو انہوں نے قوم لوط کا مثال دیا
یہ وومن اسپیسیفک مثال تو نہیں تھا، قوم لوط پہ عذاب ہومو سیکسولیٹی کی وجہ سے آیا تھا۔ مولانا صاحب نے عورتوں کی انڈائریکٹلی کپڑوں پہ سوال اٹھایا، مجرا کلچر پہ سوال اٹھایا، تو کیا یہ بے حیائی نہیں ہے ہمارے سوسائٹی کی نارمس اینڈ ویلیوز کے مطابق؟ اور اس پہ ڈان والے کہتے ہیں کہ یہ مسوجنسٹ مائنڈ سیٹ ہے۔ انہیں اپنے خیالات کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ۔ اور آخر میں یہ سوال ہے کہ کیا مولویز، مولاناز، جو بھی ریلیجس ہمارے اسکالرس ہیں، کیا انہیں صرف وہی باتیں کہنی چاہیے جو ہماری سوسائٹی میں رہنے والے سارے سیگمنٹس، جو سارے سیکشنز ہیں، ان کے کانوں کو اچھی لگتی ہیں باتیں؟ کیا آئینہ نہیں دکھانا چاہیے؟ اور کیا جو جرنلسٹ ہیں ان کی اینڈ پہ بھی تھوڑی ٹالرنس کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی طرف کوئی ایک سوال اٹھا ہے تو اس سوال کا آپ جواب تلاش کریں، نہ کہ جو ہے ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں اندھا دھند طریقے سے۔ آخر میں تو میں بس یہی کہوں گا کہ دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن میں آپ پہ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، آپ کو ہدایت ہی کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔